السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک سوال ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے شہید کیا ان کا انجام کیا ہوا؟ تو اس سوال کے جواب سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو ضروری سمجھتا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن کے پھول تھے، وہ کوئی جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی جنگ لڑنے جاتے تو کوئی بھی صحابی پیچھے نہ رہتے۔ ان کو تو بلایا گیا تھا، آپ تشریف لائیں، یہاں آئیں، ہم آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہاں اسلام کو مسخ کیا جا رہا ہے، سنت کو ختم کیا جا رہا ہے، بدعات پروان چڑھ رہی ہیں، لہذا آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جنگ کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے، یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو کبھی بھی صحابہ پیچھے نہ رہتے۔ اس دھوکے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اس پھول کو شہید کیا گیا جس میں ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ عبید اللہ بن زیاد جس کے بارے میں آپ نے سنا، جس نے یہ ظلم کیا، نتیجتاً جس کے نتیجہ میں آج امت مسلمہ، امت اسلامیہ اتنی پریشان ہے، یہ اس ظالم کا ظلم ہی تھا، یہ اس کی بدبختی تھی جس نے شمر کو بھجوا کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا۔ اور ابن زیاد وہی تھا، وہی ظالم تھا جس نے ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے شہید کروایا تھا۔ اور ہوا یہ، وہ بھی ایک دھوکہ ہوا۔ دھوکہ کیسے ہوا؟ اطلاع تھی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات کو پہنچنے والے ہیں، اور یہ ظالم رات کی تاریکی میں پہنچا۔ لوگوں نے سمجھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، وہ آگے بڑھے، اور اس بدبخت نے پہلے سے ہی بھانپ لیا۔ ابن زیاد نے پہلے سے ہی جو ہے اس کو اطلاع مل چکی تھی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ہیں۔ وہاں بھی لوگ تیار تھے اس ظالم سے لڑنے کے لیے، لیکن جن کے گھروں میں موجود تھے ان کے گھروں کے ذمہ داران کو قید کر دیا گیا۔ دھوکے کے ساتھ ہی ان کو شہید کیا، اور دھوکے کے ساتھ ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ظلم اور بربریت کا جو بازار گرم ہوا وہ یہ تھا کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر مبارک اتار لیا گیا اور اس بدبخت، اس ظالم کے پاس لایا گیا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اس بدبخت نے چھڑی کے ساتھ نشانیاں بناتے ہوئے کہا، اچھا یہ تھا، یعنی ایک تکبرانہ انداز کے ساتھ۔ اللہ اکبر! اللہ کا عرش نہ ہلا ہوگا، اللہ کا عرش حرکت میں نہ آیا ہوگا، پھر چشم فلک نے دیکھا اس بدبخت کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ اس کے بعد ایک جنگ ہوئی، اس ظالم کا بھی سر اتار دیا گیا، اس کی بھی گردن مار دی گئی۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں جب اس بدبخت کی گردن ماری گئی تو اس کا سر زمین پر پڑا ہوا تھا، اچانک سے ایک طرف سے سانپ آیا، اس کی ناک میں داخل ہوا اور اندر کھوپڑی کا چکر لگا کر نکل گیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے قد جاءن، تو ظلم کا بدلہ دنیا میں ہی ملا۔ اور سچ کہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کیا تھا، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہی اس کا بدلہ لے لیا۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، اور کروٹ کروٹ ان کے اوپر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔